اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ وحجہ، ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ تو اس کا تعلق اوپر سے ہے کہ نہیں؟ یہ ایک دوسری بات شروع ہو گئی، اوپر سے ہے نا۔ کب انہوں نے کہا کہ تم جھگڑا کر رہے ہو، یا انہوں نے کب جھگڑا کیا؟ قوم نے جھگڑا کب کیا ان سے؟ بتوں کو توڑنے کی بات نہیں اوپر ہوئی ہے نا، اوپر بت جب انہوں نے شرک کا انکار کیا اور کہا کہ میں جو بھی تمہارے شرکا ہیں، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، سب سے ہم اعلان برات کرتے ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے، تم معبود بناؤ، یہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ تب یہ جب سنا انہوں نے تو کیا کیا؟ ان سے جھگڑا کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ یہ آگے والی آیات جو آج پڑھی گئی ہیں یہ مسلسل ہیں، اوپر سے ان کا ربط ہے۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ قال تحاجونی فی اللہ، کیا کہا انہوں نے؟ چلیے، کیا تم اللہ کے بارے میں مطلب کیا ہے عمران صاحب؟ اللہ کے بارے میں تو ہم سے جھگڑتے ہو، اللہ کے بارے میں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت، اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی یکتائی کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں، اس کے اختیارات کے بارے میں تم جھگڑتے ہو مجھ سے۔ وقد ہدان، جبکہ اس نے ہمیں رہنمائی سے کیا مراد ہے؟ اسلام نا۔ تو اب یہ بتائیے کہ ابھی نبی نہیں ہوئے ہیں کہ ہو چکے ہیں؟ وہ نبی ہو چکے ہیں نا۔ تو گویا اوپر والی گفتگو دور نبوت کی ہے، ایسا نہیں کہ دور نبوت نہیں ہے، وہ ابھی دور تفکر ہے، تفکر کے ذریعے وہ حقیقت تک پہنچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ آگے جملہ وہاں جو قوم ہو، جھگڑا کیا قوم نے، یوں ہی نہیں جھگڑا کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو جھگڑا کیا ہے نمرود نے بھی اور ان کی قوم نے بھی نبوت کے بعد۔ سورہ بقرہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، نمرود نے حضرت ابراہیم سے جھگڑا کیا کب؟ نبوت کے بعد، جب انہوں نے دعوت پیش کی، اللہ کی یکتائی، اس کی وحدانیت کی دعوت پیش کی، اس نے اختلاف کیا، جھگڑا کیا۔ یہاں بھی ان کی قوم نے جھگڑا کیا کب؟ نبوت کے بعد، جب انہوں نے دعوت توحید دی، شرک کی مذمت کی، بتا دیا کہ یہ جو کائنات جن کو تم پوج رہے ہو، ستاروں کو، سورج چاند کو، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے، کل بھی بتایا، روشن تھوڑی ڈالی تھی کہ یہ ان کا طرز استدلال ہے۔ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص نعمت عطا فرمائی تھی، نعمت کون سی تھی؟ طرز استدلال۔ چونکہ ان کی قوم بڑی جھگڑالو قوم تھی، منازع باز تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی ایک خاص دولت عطا فرمائی تھی۔ وہ دولت کیا تھی؟ وہ نعمت کیا تھی؟ طرز استدلال، استدراج کے ساتھ لاتے تھے۔ استدراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ اپنے مخاطب کو لاتے تھے، کہاں؟ حقیقت تک۔ چنانچہ یہ 3 مثالیں ہم نے کل پیش کی تھیں، حضرت ابراہیم کی زندگی، ان کی دعوت اسلوب کی۔ زندگی میں آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ ان کی زندگی کا اہم معاملہ ہے کہ نمرود نے جھگڑا کیا، اس کو کس طرح لائے ڈھپ پر؟ میرا رب، وہ کہا کہ میرا رب مارتا جلاتا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ میں ہی مارتا جلاتا ہوں۔ پھر وہ پترا بدلا، انہوں نے کیا کہا؟ میرا رب سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف لاتا، تو ذرا سا مغرب سے مشرق طرف لے آیا نہیں۔ یہ استدراج ہے، یہ ان کا طرز استدلال۔ اور یہی وہاں بھی ہم نے کل جو سورہ انبیاء کی آیت مثال دی تھی نا، کیا کہ انہوں نے توڑ دیا اور رکھ دیا اس کو۔ تو طریقہ سمجھانے کا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم جھوٹ بولے، 3 بار نا کہتے ہیں، وہ طریقہ استدلال ان کا تھا بھائی، جھوٹ نہیں تھا۔
ورنہ قوم کہتی نا کہ اب تم پکڑ میں آ گئے تو جھوٹ بول رہے ہو، انہوں نے جھوٹ کا الزام نہیں لگایا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ بہت سے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کچھ خصوصیات دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی خصوصیت ہے کیا؟ مخاطب کو، جو منازع باز قوم تھی، اس کو دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ حقیقت کا دعوت دے رہے تھے، اور اس طرح سے استدلال کرتے تھے کہ وہ استدلال کا جواب نہیں بن پاتا تھا ان سے، وہی یہاں طریقہ اختیار کیا۔ ایک صاحب نے کہا ہے، اور بات بہت سچی بات ہے، کہ وہ کہا ہے نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوماں ہمہ دارن تو تنہا داری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفت ہے۔ ہمارے مفسرین بھی کہتے ہیں یہاں کہ جو حضرت موسیٰ کی خصوصیت کلام کی، حضرت عیسیٰ کی خصوصیت مردوں کو زندہ کرنے کی، حضرت یوسف کی خصوصیت خوابوں کی تعبیر کی، اور حضرت ابراہیم خصوصیت طرز استدلال، ساری خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھیں، ساری خوبیاں تھیں۔ اس شعر کا ترجمہ یہ تمام خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ اب آپ سوچیں سب سے بڑی خوبی تو حضرت عیسیٰ کی یہ ہے نا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہی نا؟ کتنی مردوں کو زندہ کیا ہوگا یحییٰ بھائی؟ کتنے مردوں کو زندہ کیا ہوگا؟ جو ان کی روایت 4-6 ہیں، 4 آتا ہے نا؟ اور پرندے بھی کچھ بنائے، کتنی بہت سے کچھ ہیں پرندے بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے جن مردوں کو زندہ کیا ہے، وہ 2-4 ہیں صرف؟ نہیں، آپ کی دعوت جدھر گئی وہ زندگی کی لہر دوڑاتی گئی۔ رحمت جی کی صفت شفا ہے نا، شفا کا مطلب کیا ہے؟ شفا مانے صحت، بیماری کا علاج، شفا مانے بیماری کا علاج۔ عرب کا معاشرہ بیمار تھا، اس سورہ میں آگے آ رہا ہے کہ مردہ تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، خدائی تعلیمات کے ذریعے اس عرب معاشرے کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ جدھر گئے، تعلیم جدھر گئی، قرآن کا پیغام جدھر گیا، زندگی کی لہر دوڑتی گئی۔ جزیرۃ عرب میں دیکھیے پورا عرب زندہ ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد شام میں، مصر میں، فلسطین میں، مراکش تک اس کی دعوت گئی، اور ہر جگہ زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت اس قرآن مجید کی خصوصیت ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا بھی۔ تو اب دیکھیے وَحَاجُّكُمْ قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں ان مشرکانہ اعمال سے تمہارے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات شریک کرتے میں نہیں ڈرتا۔ وَلَا مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، ان لوگوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ذات و صفات، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ گویا کہ قوم کیا کر رہی ہے؟ بولیے کیا کر رہی ہے قوم؟ ڈرا رہی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہی تھی۔ یاد ہوگا آپ کو، کسی جو ہے یہ کر رہے ہو تو تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ڈرایا جا رہا تھا۔ اسی طرح لا أخاف ما تشركون به، میں نہیں ڈر سکتا ان سے، ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہو، ان سے میں نہیں ڈر سکتا۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں آگے والا جملہ پڑھیے آپ، اس کو آپ دیکھتے رہیے، ہے نا؟ نہیں، میں نہیں ڈر سکتا ان معبودان سے جن کو تم اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہو، اور جن سے تم ڈراتے ہو کہ یہ معبود اگر روٹھ گئے، تم سے ناراض ہو گئے، تو تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے اس دنیا میں۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اب بتائیے، بس إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، میں تمہارے شریکوں سے ڈر نہیں سکتا، ہاں میرا رب چاہے تو، کیا مطلب یہ ہے بھائی؟ تو میں تمہارے شریکوں سے نہیں ڈر سکتا، ہاں یا البتہ میرا رب چاہے تو کیا ہو سکتا ہے اشفاق بھائی؟ سوال ہے، دیکھیے، میں ان سے نہیں ڈر سکتا مگر
کیا ہے آپ ترجمہ پڑھ دیجیے مودود صاحب کا ذرا، ان کا بھی وہ ہے آ گئی بات، لیکن ان کا ترجمہ پڑھ دیجیے. اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس قوم وَلَا يَشَاءُ رَبِّي. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ میرا رب اللہ نے چاہا تو ہی نقصان پہنچے گا. نقصان پہنچے گا. عمران صاحب گناہ کر سکتا ہے، اگر اللہ تعالی ہم کو شرک میں مبتلا کرے تو کر سکتا ہے. یہی مطلب ہے خواجہ صاحب. اب دیکھیے اس طرح کی مشیت کی بڑی آیتیں ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ ذرا سے الجھاؤ پیدا کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا ہاں اللہ تعالیٰ بھٹکانا چاہے، اللہ تعالیٰ ہم کو شرک میں گرفتار کرنا چاہے تو بھائی دوسری بات ہے وہ کر سکتا ہے. یہی کہنا چاہتے ہیں کیا؟ بولیے. ایسی آیت بھی ہے نا مولانا، یہدی من یشاء و یضل من یشاء، اس طرح کی سنی ہے. آپ بتائیے کہ یہ جو ہے آیت کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ اللہ کے تعلق سے ہو سکتا ہے. اب سنیے تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا. یہ ایک آیت اور آ رہی ہے، بلکہ 3-4 آیتیں ہیں، مشیت کی 3-4 آیتیں آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ سورہ اعراف بھی ہوگی، اس میں بھی آیتیں آ رہی ہیں مستقل. اسے تھوڑی سی گفتگو میں کر دوں گا. دیکھیے اللہ اس کو منقطعہ بولتے ہیں. اللہ ہے نا، اللہ منقطعہ ہوتا ہے. منقطعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، ایک دوسری بات کہی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے البتہ، اس کا ترجمہ اردو میں البتہ رہا لیکن کا ہونا چاہیے. البتہ رہا لیکن، میں تمہارے شرکا سے نہیں ڈرتا، البتہ میرا رب چاہے. البتہ میرے رب چاہے نہیں، بلکہ البتہ میرے رب کی چاہت، میرے رب کی مشیت. تو مشیت میرے رب کی کیا ہے؟ میرے رب کی مشیت ہی نافذ ہوگی، میرے رب کی مشیت ہی نافذ ہوگی. اصل میں گرامر کی بات ہے تھوڑی سی عمران صاحب، تھوڑی سی گرامر کی بات. اللہ یشاء، اللہ کے بعد ایک پورا جملہ ہوتا ہے عربی زبان میں، پورا جملہ ہوتا ہے جو مبتدا و خبر پر مشتمل ہوتا ہے. کبھی کبھی خبر حذف ہو جاتی ہے، یہاں خبر حذف ہے. اور سورۃ 3 میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اوپر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پیدا کیا. اس کے بعد کیا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو بدترین شکل میں گرا دیا. جی پھر اس کے بعد الا الذین آمنوا، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے. یہ بات ہوئی. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم ہے. یہ نہیں کہ وہ ان کو گرایا ان کو نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. سمردنا البتہ وہ لوگ، تو یہاں بھی ہے البتہ میرے رب کی مشیت تو وہی نافذ ہوگی. فہی نافذہ، وہی جاری و ساری ہوگی، کسی اور کی مشیت جاری و ساری نہیں ہو سکتی. اور میرے رب کی مشیت کیوں جاری ہوگی؟ میرا رب وسیع علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا علم کیسا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ جو کوئی بندہ ہمارا توحید کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کی نیت کیسی ہے، اخلاص ہے، وہ سب جانتا ہے. لہذا اپنے کسی مخلص بندے کو جو توحید کے راستے پر چلتا ہے، چلنا چاہتا ہے، اس کو کبھی بھی شرک کے راستے پر نہیں ڈالے گا، اور اسی کی مشیت چلے گی، کسی اور کی مشیت نہیں چل سکتی. یہ بتانا مقصود ہے. اللہ یشاء ربی. چنانچہ آپ دیکھیں گے جہاں اس طرح کی مشیت کی باتیں آئیں گی وہاں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کا تذکرہ ہوتا ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے وسیع رب کل شیء علما، میرا رب وسیع علم رکھتا ہے. اس وجہ سے اپنے بندے کو، مخلص بندے کو کبھی بھی شرک میں داخل نہیں کر سکتا، شرک راستہ نہیں چلائے گا. یہ مفہوم اس کا ہے. نہ یہ کہ میرا رب چاہے تو میں شرک کر سکتا ہوں، ایسا نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اور بھی بات آئے گی انشاءاللہ آگے. افلا تتذکرون، کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ. کیا تم سوچتے نہیں؟ افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا سوچتے نہیں؟
یا کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ تذکر کے معنی یاد دہانی حاصل کرنا ہوتا یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی نسیان میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اسے کہا تم جو ہے شرک میں رہو گے، اب بھی ہوش نہیں آ رہا ہے تم کو. یہ دلائل ہم نے دیے، اوپر دلائل دیے نا، یہ دلائل ہیں تمہارے سامنے، آفاق کے دلائل، انفس کے دلائل، اور اس سورہ متارک کے دلائل بیان کی گئی. یہ سارے دلائل کے باوجود تم ہوش میں نہیں آ رہے ہو. ہوش میں آ جاؤ. توحید اصل ہے، پوری کائنات کی اصل توحید ہے. چلیے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِهِ. اب دیکھیے اسی کی تردید ہو رہی ہے نا، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِهِ، میں کیسے اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، ہاں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے. بس میں کیسے ڈروں؟ بتاؤ، تمہیں بتاؤ. حالانکہ تم کو ڈرنا چاہیے کہ خدائی میں تم شریک دوسرے لوگوں کر رہے ہو، کھاتے اس کا ہو، پیتے اس کا ہو، اس کی ہوا میں سانس لیتے ہو، اس کی زمین پر چلتے ہو، اس کے آسمان کے نیچے رہتے ہو، اس کے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہو، اس کی ہواؤں کو تم جو ہے اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو. تم بتاؤ، تم شریک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے؟ میں ڈروں گا؟ تم بتاؤ کیسے ہوگا یہ؟ کیف اخاف، میں کیسے ڈر سکتا ہوں بتاؤ، جبکہ تم کو ڈرنا چاہیے تھا. تم شرک کر رہے ہو، تم اس کے حقوق کو پامال کر رہے ہو. چلیے، جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے، یعنی ایسے لوگ تم شریک ٹھہرا رہے ہو جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، بے سند. کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. چلیے، ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ تمہیں بتاؤ ان کو، اگر تمہیں کچھ بھی علم ہے بتاؤ کہ کون بے خوف ہوگا. تم بے خوف ہوگے یا ہم بے خوف ہوں گے؟ تمہیں بتاؤ. امن کس کو نصیب ہوگا؟ تم کو نصیب ہوگا یا ہم کو نصیب ہوگا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. امن کی ضد کیا ہے؟ امن، خوف. تمہیں بتاؤ، ذرا سوچو. خوف تو تم کو ہونا چاہیے جی، بے امنی میں تم کو مبتلا ہونا چاہیے، اور تم مجھ کو ڈراتے ہو کہ خوف کھاؤ اللہ تعالیٰ سے. تم شرک کرتے ہو، نہیں ڈرتے، اور ہم موحد ہیں، اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی کے ہم قائل ہیں، ہم کو ڈراتے ہو تم. ایُّ الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. پھر کہہ رہا الذین آمنوا. چلیے، وہ بتاؤ لوگ، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا. ظلم سے مراد شرک سے آلودہ نہیں کیا. امن انہی کو ہوگا. اس دنیا میں بے خوف وہی رہیں گے، امن انہی کو حاصل ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کا قول ہے یہ؟ قول کس کا ہے یا بھائی؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا پورا کلام اللہ تعالیٰ کا ہے نا، پورا کلام اللہ تعالیٰ کا ہے نا. لیکن یہ جملے جو ہیں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، انہوں کا امن ہوگا، وہم مہتدون، اور وہی سیدھے راستے پر ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو سکھائی تھی. عَلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم پر، مطلب قوم کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو یہ حجت ہے جو ابراہیم کو ہم نے سکھائی تھی تاکہ ابراہیم اپنے قوم کے سامنے اتمام حجت کر دے، تاکہ ابراہیم قوم کے سامنے اتمام حجت کر دے کہ صحیح راستہ یہ ہے، توحید یہ ہے، اور تم شرک مبتلا ہو. گمراہی کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے. تو علی قومہ سے مراد اتمام حجت. پھر اس کے بعد نرفع درجات من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو درجے میں بڑھاتے ہیں. تو یہاں حضرت ابراہیم کا درجہ بڑھایا ہے کس چیز میں؟ یہاں کس کو کہا
کہ نرفع درجات من نشاء، ابراہیم علیہ السلام کو کے درجے کو بڑھایا. کس درجے کو بولیے یہاں تھا، ابھی ہم نے واضح کیا ہے کون سا درجہ یہاں مراد ہے. ان کا مقام بہت بلند ہے. کس پہلو سے بلند ہے؟ نبوت سے. کس پہلو سے؟ ابھی نہیں. کس پہلو سے بلند ہے؟ طرز اصطلاح حجت کہا نا، وہ تل کو حجتنا، یہ طریقہ ہم نے سکھایا. طرز استدلال ابراہیم کا ہم نے سکھایا تھا، اور اس طرح سے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے مرتبے کو بلند کرتے ہیں. تو یہ ہماری جانب سے اس کا مرتبہ بلند ہوا تھا. ان ربک حکیم علیم، تیرا رب کیا ہے؟ حکیم ہے. حکیم مانے نہیں، حکیم کے معنی جو استحقاق کو جانتا ہے، ہر ایک کی استحقاق کو جانتا ہے. جی، حکمت سے استحقاق کو جانتا ہے، کون کس چیز کا مستحق ہے. ابراہیم کے قوم کے لوگ کس چیز کے مستحق ہیں؟ ابراہیم کس چیز کا مستحق ہے اس کو جانتا ہے وہ. اس وجہ سے وہ ہر ایک کے استحقاق کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. علیم ہے اور اس کا ہماگیر علم ہے. اس بنیاد پہ ابراہیم کو نوازا. پھر اس کے بعد بتا رہا ہے، ہمیں ایک تفصیل کے ساتھ دیکھیں، آیت جو ہے آیت نمبر 84 سے لے کر آیت 90 تک انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دی. بس کیجیے. تو یہاں سے جو ہے کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے؟ نہیں 90 تک. ہاں 90 تک، آیت 90 تک دیکھیے مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے. بہت سارے انبیاء کے تذکرے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہیں نا، جگہ جگہ ملیں گے. لیکن سب سے زیادہ ایک جگہ اگر تذکرہ تو وہیں ہے، سورہ نام میں ہے. ایک جگہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم کا بلند کیا ہے وہ. ہاں عزت. ہاں، حضرت ابراہیم کی حضرت ابراہیم کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا. اس میں سے ایک چیز بھی یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے قرآن مجید نے کہیں یہ کہا ہے، کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا، کچھ کو ہم نے چھوڑ دیا. یہ کہتا ہے نا، کچھ بیان کیا. لیکن یہ خاص پہلو ہے یہاں جو ہے انبیاء جتنے ہیں، کل کتنے انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے؟ تقریباً 26-27. ٹھیک ہے، 26 ہوں گے، 26-27 ہیں. وہ یہاں کل کتنے ہیں؟ یہاں کتنے ہیں کل؟ 17 ہیں. 17 ہیں کل. یہاں 17 انبیاء کا ذکر یہاں ہے سمجھیے. اور جو ہے 17 انبیاء کا اور رہ گئے 9-10 اور باقی رہ گئے جی، جو مختلف صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہاں اتنے انبیاء کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کس پہلو سے انبیاء کا ذکر ہے یہاں؟ الیاس اشفاق صاحب سینئر، یہ انبیاء کا ذکر کیوں ہو رہا ہے یہاں؟ کیا بیان کرنے کے لیے؟ یہ سارے حضرت ابراہیم کے نسل سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں. بیشتر تو ہیں، یقیناً بیشتر ہیں ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے. یعنی یہ کہ انہوں نے دعوت دی، قوم نے انکار کیا، اور آپ لوگوں کو معلوم ان کو نکال بھی دیا، عراق سے نکال دیا. وہ ادھر تو بھٹکتے رہے. لیکن پھر قرآن مجید ان کو ہم نے نوازا. انہوں نے وہاں سے نکالا جی، گھومتے پھرتے چلے آئے. کہاں آئے؟ مکہ آئے. ان کو ٹھکانہ فراہم کیا، اور پھر ان کی نسل سے کیا اٹھایا؟ پیغمبروں کو اٹھایا. حضرت ابراہیم کے نسل بے شمار پیغمبر آئے. کچھ لوگوں کے یہاں تذکرہ ہے. تو یہ بھی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہجرت کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دے، برباد کر دے. ایسا نہیں ہے. نوازا ہے، خوب نوازا، اور اتنے پیغمبر ان کے نسل پیدا ہوئے. لیکن حضرت نوح تو نہیں ہے ان میں نا مولانا، نوح تو نہیں ہے نا، ان کے نسل تو نہیں ہے، ان کے اوپر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، لیکن یہ کہہ دیا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَنُوحًا هَدَيْنَا
میں ان سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، لیکن اور پیغمبر جو ہیں بالعموم سب کے سب ان کی بات کے ہیں، حضرت ابراہیم کے بات کے. تو یہ پہلو بہرحال اہم ہے کہ دیکھو ابراہیم کو ہم نے نوازا، خوب نوازا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نوازشوں سے ان کو مالا مال کیا، قوم کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، اپنے لوگوں کو چھوڑا، اللہ نے ان کو برباد نہیں کیا. دوسری جگہوں پہ بھی ہے. اور بتائیے اور کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے ان کا ذکر ہوا یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دینے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ کہ آپ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے، نبیوں کے ساتھ ہی ہوتے آیا یہ اللہ کی سنت. ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے لیے کہ یہ جو ہے جس راستے پر چل رہے ہیں آپ اور جو مشرکین آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، ہر زمانے کے مشرکین نے انبیاء کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے. جی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو اس پہلو سے گویا تسلی ہے. اور بولیے، یہ بات بھی ہوئی. اور بولیے. مشرکین سے بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ پہلا نبی نہیں ہے، ابراہیم علیہ سلسلے کی کیا ہے؟ یہ پہلو بھی ہے کہ مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی جو پیغام پیش کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پیش کر رہے ہیں، جو دعوت پیش کی، کوئی نئی دعوت نہیں ہے، بہت پرانی دعوت ہے. حضرت نوح نے بھی یہی دعوت دی ہے اور حضرت ابراہیم نے بھی دی ہے، اور پھر ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر آئے سب کی دعوت یہی ہے. تم نے سمجھا کوئی جو ہے نیا نبی آ گیا، نئی دعوت، ایسا نہیں ہے. اور تمام انبیاء کی دعوت یکساں رہی ہے. کون سی رہی ہے؟ توحید. سب خدا کے بندے تھے اور خدا کی بندی کی طرف لوگوں کو بلایا ہے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت ہے کوئی نئی دعوت نہیں ہے. ابراہیم کی دعوت یہی رہی ہے. مشرکین اعتقاد رکھتے تھے حضرت ابراہیم پر اور بہت فخر کرتے تھے حضرت ابراہیم کی نسل ہونے پر کہ ہم ابراہیمی ملت کے ہیں. اس وجہ سے ان کے سامنے حضرت ابراہیم کے اسوہ کو پیش کیا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کی زندگی کو اسوہ کے طور پر پیش کیا ہے کہ اے مسلمان، اے لوگو، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے. تو چونکہ مشرکین بھی مانتے تھے ان کو، اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے، اس وجہ ان کے سامنے حضرت ابراہیم کا اسوہ پیش کیا گیا کہ دیکھو ابراہیم یہ ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ پوری انبیاء کی جو نسل تھی ان کا بھی تذکرہ کر دیا کہ دیکھو یہ انبیاء ہیں، ان کی دعوت بھی وہی تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. یہ دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے. یہ پہلو بھی ہے. اور کوئی بات؟